اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 10 جو احوال منافقین کے بارے میں ذکر کی گئی 13 آیات میں سے مرکزی آیت ہے۔ اس میں اصل بیماری کا ذکر ہے، باقی تو علامات ہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اس آیہ مبارکہ کا مفہوم سمجھنے کے لیے چند سوالات پہلے آپ لکھ لیں، پھر ان کے جوابات کی روشنی میں اس آیت کا مطلوب سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سوال نمبر 1، بیماری سے کیا مراد ہے؟ بیماری سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 2، بیماری کی اقسام، بیماری کی بنیادی اقسام اور مثالیں ذکر کریں۔ بیماری کی بنیادی اقسام اور مثالیں ذکر کریں۔ سوال نمبر 3، بیماری کی پہچان کا آسان طریقہ بتائیں۔ بیماری کی پہچان کا آسان طریقہ بتائیں۔ نمبر 4، سورۃ البقرہ آیت نمبر 10 فی قلوبہم مرض میں کون سی بیماری مراد ہے اور اس کی علامات کیا ہیں؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر 10 فی قلوبہم مرض میں بیماری سے کون سی بیماری مراد ہے اور اس کی علامات کیا ہیں؟ سوال نمبر 5، اس بیماری کے علاج کا طریقہ بتائیں۔ اس بیماری کے علاج کا طریقہ بتائیں۔ پہلا سوال، بیماری سے کیا مراد ہے؟ جواب، بیماری دراصل جسم یا روح کے بگاڑ کا نام ہے۔ بیماری دراصل جسم یا روح کے بگاڑ کا نام ہے۔ یعنی جسم میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے، کوئی فساد آ جائے، بگاڑ آ جائے، یا روح کے اندر
کوئی بگاڑ، کوئی فساد، کوئی خرابی آ جائے تو اس کو کہتے ہیں بیماری۔ دوسرا سوال، بیماری کی اقسام اور مثالیں ذکر کریں۔ جواب، بنیادی طور پر بیماری کی دو اقسام ہیں۔ نمبر ایک، جسمانی بیماری یا بدنی بیماری یا ظاہری بیماری۔ یہ بیماری خون کے اجزاء میں بگاڑ سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ بیماری جو ظاہری بیماری ہے، بدنی بیماری ہے، جسمانی بیماری ہے، یہ خون کے اجزاء میں بگاڑ سے پیدا ہوتی ہے۔ خون کے اجزاء سے مراد اخلاط ہیں، یعنی بلغم، صفرا، سودا خون، جو مشہور اطباء کے نزدیک اخلاط ہیں وہ مراد ہے۔ تو جسمانی بیماری خون کے اجزاء میں بگاڑ سے پیدا ہوتی ہے۔ مثلاً ٹی بی، ہیپاٹائٹس یعنی یرقان، ٹائیفائڈ بخار۔ دوسری قسم بیماری کی پہلی کیا تھی؟ جسمانی بیماری۔ اس کے مقابلے میں کیا بولیں گے؟ روحانی بیماری۔ اور ادھر کیا تھا؟ بدنی بیماری، اس کے مقابلے میں قلبی بیماری۔ ادھر تھا ظاہری بیماری، اس کے مقابلے میں آئے گا باطنی بیماری۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ روحانی بیماری کہہ لیں یا قلبی بیماری کہہ لیں یا باطنی بیماری کہہ لیں۔ یہ بیماری عقیدے اور نظریے اور ارادے میں بگاڑ سے پیدا ہوتی ہے۔ عقیدے اور نظریے اور ارادے میں، ارادے سے مراد نیت ہے، عقیدے اور نظریے اور ارادے میں بگاڑ سے پیدا ہوتی ہے۔ مثلاً تکبر، حسد، کینہ، جس کو بغض کہتے ہیں، کینہ، بخل، نفاق وغیرہ۔ تیسرا سوال، بیماری کی پہچان کا آسان طریقہ کیا ہے؟ جواب، بیماری کی پہچاننے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کی علامات دیکھی جائیں۔ بیماری پہچاننے کا آسان طریقہ کیا ہے کہ اس بیماری کی علامات اگر موجود ہیں تو اس کا مطلب وہ بیماری موجود ہے۔ میں تھوڑا اس کو اور کھول دیتا ہوں۔ بیماری کی علامات ضرور ہوتی ہیں۔ اگر جسمانی بیماری ہے تو جسمانی بیماری کی بھی علامات ہوتی ہیں۔ مثلاً معدے میں خرابی ہے، اس کی علامات کیا ہیں؟ معدے سے گیس پیدا ہوگا، گیس سر میں چڑھا تو سر میں درد ہو رہا ہے، گھٹنوں میں گیس رکا تو گھٹنوں میں درد شروع ہو گیا، جسم کے کسی اور حصے میں گیس رکا وہاں درد شروع ہو گیا، قبض شدید ہو گئی، الٹی لگ گئی، الٹی یا موشن شروع ہو گئے، یا زبان میں چھالے نکل آئے،
اب یہ مختلف علامتیں ہیں معدے کی بیماری کی۔ اسی طرح جو روحانی بیماری ہے، قلبی بیماری ہے، باطنی بیماری ہے، اس کی بھی علامات ہیں۔ جیسے نفاق کی بیماری ہے تو اس کی یہاں علامات کا ذکر موجود ہے۔ تو اب اس کے قول میں، اس کے فعل میں جو تضاد ہے، جو دو رخی ہے، جو دوگلا پن ہے، وہ اس سے پتہ چل جائے گا کہ بھی اس کے اندر نفاق کا مرض ہے۔ تو بیماری کی پہچان کا آسان طریقہ کیا ہے کہ اس کی علامات کے ذریعے سے بیماری کو پہچانا جائے۔ جب جسمانی بیماری ہوتی ہے تو اس بیماری کے نتیجے میں جسم کے مختلف حصوں میں تکالیف ظاہر ہوتی ہیں۔ بیماری کے نتیجے میں جسم کے مختلف حصوں میں تکالیف ظاہر ہوتی ہیں جو اس بیماری کی علامات ہوتی ہیں۔ اسی طرح جب روحانی یا قلبی یا باطنی بیماری دل کے اندر موجود ہوتی ہے تو اب دل میں جو خراب عقیدہ ہے یا نظریہ ہے یا خراب ارادہ اور نیت ہے تو اس کی وجہ سے ظاہری اعضاء سے جو افعال، جو اعمال صادر ہوتے ہیں، جو ظاہری اعضاء سے اعمال وجود میں آتے ہیں، تو ان اعمال کی خرابی سے پتہ چلے گا کہ اس کے دل میں فلاں بیماری موجود ہے۔ تو قلبی بیماری کے نتیجے میں جو افعال صادر ہوئے وہ افعال ہی اس کی علامتیں ہیں۔ جب دل میں نفاق ہوگا تو پھر ظاہری اعضاء سے جو عمل ہوں گے نا، اعمال ظاہر ہوں گے تو وہ بتائیں گے کہ اس کے اندر نفاق والی بیماری ہے۔ تو اس طرح علامات کی مدد سے آپ بیماری کو آسانی سے پہچان سکتے ہو۔ چوتھا سوال یہ تھا کہ یہاں کون سی بیماری مراد ہے اور اس کی علامات کیا ہیں۔ فی قلوبہم مرض، یہاں نفاق والی باطنی بیماری مراد ہے۔ نفاق والی بیماری یہاں مراد ہے۔ اور نفاق کہتے کس کو ہیں؟ دل اور زبان میں تضاد کا ہونا، ظاہر اور باطن کا ایک جیسا نہ ہونا، دل میں کچھ اور ہو، زبان پہ کچھ اور ہو۔ قول اور فعل میں تضاد، قول کچھ اور ہے اور فعل کچھ اور ہے، یہ ہے نفاق، جس کو آپ دوگلا پن اور دوہرے رویے والا، دو چہروں والا منافق آپ کہہ سکتے ہیں۔ علامات اس کی قرآن پاک میں سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ النساء اور خصوصاً سورہ التوبہ میں بڑی تفصیل سے ذکر کی گئی ہیں۔ پھر سورہ نور، سورہ احزاب اور سورۃ المنافقون اور اس سے پہلے سورہ محمد، ان صورتوں میں خاص طور پہ نفاق کی علامات ذکر کی گئی ہیں، منافقوں کے کام ذکر کیے گئے۔ ہم یہاں پر خاص نفاق کی وہ علامتیں بیان کرتے ہیں جو سورۃ البقرہ آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 20 تک ان 13 آیات میں جو موجود ہے۔ اب یہ علامات آپ نوٹ کر لیں۔ دوبارہ میں اس کو مزید جامع انداز کے اندر ذکر کر رہا ہوں۔ دل میں کفر ہونے کے باوجود
زبان سے ایمان کا اظہار کرنا دھوکہ دینے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے دل میں کفر ہونے کے باوجود زبان سے ایمان کا اظہار کرنا۔ نمبر 2، فساد پھیلانے کے باوجود اپنے آپ کو اصلاح کرنے والا کہنا، فساد پھیلانے کے باوجود اپنے آپ کو اصلاح کرنے والا کہنا۔ نمبر 3، خود بے وقوف ہونے کے باوجود سچے مومنین کو بے وقوف کہنا، خود بے وقوف ہونے کے باوجود سچے مومنین کو بے وقوف کہنا۔ نمبر 4، بے شعور اور بے علم ہونا، اپنے فساد سے بے شعور اور اپنی بے وقوفی سے بے علم ہونا۔ اور اگلا نمبر ہے مسلمانوں کے سامنے ایمان کا اظہار کرنا اور یہودی سرداروں کے سامنے اپنے آپ کو ان کا ساتھی کہنا۔ مسلمانوں کے سامنے ایمان کا اظہار کرنا اور یہودیوں کے سامنے اپنے آپ کو ان کا ساتھی کہنا۔ اگلا نمبر، مسلمانوں کے سامنے ایمان کے اظہار کو مذاق قرار دینا، مسلمانوں کے سامنے ایمان کے اظہار کو مذاق قرار دینا۔ آگے مثالوں کے ضمن میں بعض علامات کا ذکر ہے۔ آزمائشی حالات میں خصوصاً جہاد کے موقع پر جی چرانا اور دین کے حکم سے پیچھے ہٹ جانا، دنیا کو دین پر ترجیح دینا، ہے نا کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، تو اب انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خریدا، دنیاوی مفادات کی خاطر، دنیاوی مقاصد کی خاطر، دنیاوی سہولتوں اور دنیاوی مال کی خاطر انہوں نے ہدایت کو چھوڑا۔ تو یہ ہے دین پر دنیا کو ترجیح دینا اور جہاد کو اپنے لیے موت سمجھنا۔ اور اپنی سرکشی میں، نافرمانی میں اور نفاق والے کاموں میں مسلسل لگے رہنا اور اس کی وجہ سے حق قبول کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھنا اور حق دیکھنے سے اندھا، حق سننے سے بہرا اور حق بولنے سے گونگا ہو جانا، یعنی حق قبول حق کی صلاحیت سے محروم ہو جانا۔ یہ علامات ہیں جو سورۃ البقرہ کے آیت نمبر 8 سے لے کے آیت نمبر
20 تک ان 13 آیات میں ذکر کی گئی۔ جو مرکزی آیت ہے، جو اصل بیماری ہے، وہ 10ویں آیت کے اندر بتائی گئی ہے، فی قلوبہم مرض، کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اب اس بیماری کی علامات وہ کچھ پہلے آ گئی ہیں اور کچھ زیادہ بعد میں آئی ہیں۔ تو ان علامات کے ذریعے سے آپ بیماری پہچانیں گے۔ جیسی علامات ہیں ویسی بیماری ہوگی۔ نفاق کی علامتیں ہیں تو بیماری نفاق والی ہوگی۔ اگر علامات بخل اور کنجوسی والی ہیں تو بیماری بخل والی ہوگی۔ علامات اگر تکبر کی ہیں تو بیماری تکبر والی ہوگی۔ تو جیسی علامات ہیں ویسی وہ بیماری ہوگی۔ یہ سمجھ میں آ گیا سوال اور جواب؟ اگلا سوال کہ اس بیماری کے علاج کا طریقہ کیا ہے؟ تو یہ چونکہ آپ کا وقت ختم ہو رہا ہے، جواب وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکے گا، تو انشاءاللہ پھر اگلے درس میں اس پر گفتگو کروں گا کہ اصل جو علاج کرنا ہے نا، وہ علامات کا نہیں کرنا، وہ بیماری کا علاج کرنا ہے۔ اب یہاں بیماری ہے دل کے اندر، تو علاج دل کا کرنا ہے، تو آٹومیٹک جب دل کا علاج ہوگا تو پھر آٹومیٹک وہ جو علامات ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ بخاری کی حدیث ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے بدن میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جب وہ درست ہو تو پورا بدن درست ہوتا ہے، اور جب وہ فاسد یعنی خراب ہو تو سارا بدن خراب ہوتا ہے۔ اور خوب یاد رکھو وہ دل ہے۔ تو دل کے اندر جو موجود ہے عقیدہ، نظریہ، نیت، ارادہ، وہ درست ہے، تو اس کے نتیجے میں جو افعال بندہ کرے گا یا افعال وجود میں آئیں گے وہ درست ہوں گے۔ اور اگر دل میں موجود عقیدہ، نظریہ، ارادہ، نیت خراب ہوگی، فاسد ہوگی، تو اس کے نتیجے میں جو اعمال وجود میں آئیں گے وہ بھی خراب ہوں گے۔ تو علاج کرنا ہے دل کا، اور دل میں پھر نفاق والی بیماری کا، تو وہ جب علاج ہوگا تو پھر علامات آٹومیٹک وہ رفع ہو جائیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔